وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العظيم. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری ہوئی. یہ بتایا جا چکا ہے کہ اس سورہ کا نام سورۃ القتال بھی ہے اور اس میں جنگ کے احکامات آئے ہیں. اس کا کچھ حصہ بیان بھی ہو چکا ہے. اسی ترتیب میں یہ مضمون ہے افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. اس سے پہلے جو ہفتے میں سبق ہوا اس میں یہ مضمون بیان کیا گیا تھا کہ تقاضا کرتے تھے کہ آیتیں نازل ہوں. اتنے دن ہو گئے کوئی نیا حکم نہیں آیا, کوئی نئی آیت نہیں آئی. لیکن جب کوئی آیت ایسی آتی تھی جس میں قتال کا حکم ہوتا تھا, جنگ کرنے کا حکم ہوتا تھا, تو جو مومنین تھے وہ تو تیار تھے, لیکن جو منافقین تھے ان کی حالت خراب ہو جاتی تھی. وہی جس کو کہتے ہیں میٹھا میٹھا غب اور کڑوا کڑوا تھو. تو جب اس کو کوئی ایسا حکم آئے جس میں کچھ مل رہا ہو تب تو بہت خوش ہوتے تھے, اور جب کوئی ایسا حکم آ جائے جس میں جان دینی پڑے, مال کی قربانی دینی پڑے, تو پھر ان کے اوپر بہت گرا گزرتی تھی وہ آیتیں. تو یہ مضمون بھی جہاد سے متعلق ہی تھا. اب جو مضمون ہے اس میں بھی اسی طرح مضامین سب ایک ہی طرح کے ہیں اس میں کہ افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں. یقیناً جن لوگوں نے اس کے بعد کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی تھی پھر پیچھے چلے گئے, پلٹ کر واپس ہو گئے. ان الذین ردوا علی ادبارہم, واپس ہو گئے اس کے بعد کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی تھی. یہ وہی ہے کہ جب کوئی سخت حکم آیا تو کچھ لوگ اپنی رائے بدل کر کے پیچھے ہٹ جاتے. تو ان کے لیے فرماتے ہیں کہ الشیطان سول لہم واملی لہم, شیطان نے پٹی پڑھائی انہیں اور املا لہم, انہیں مہلت دی, ان کے سامنے امیدیں دلائی دور دراز کی. یعنی ان کو یہ کہا کہ اگر تم ابھی جان دے دو گے تو ختم ہو جاؤ گے, ابھی واپس چلتے ہیں, ابھی واپس چلنے کے بعد پھر ایسے محنت کریں گے, ویسے جد و جہد کریں گے, دین کو ایسے فائدہ پہنچا دیں گے. بہت سی باتیں, دور دراز کی باتیں سمجھا کر کے جو وقت کا تقاضا ہے اس کو نہیں پورا کیا, بلکہ آگے کی ادھر ادھر کی خرافات میں لگا کر کے اور ان کو ٹلا دیا وہاں سے. وہی ہے کہ جن لوگوں نے اپنے پاؤں پیچھے کر لیے اس کے بعد کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی تھی,
دیکھ چکے تھے کہ سیدھی راہ کیا ہے اور اس راہ پر چلنے کے تقاضے کیا ہیں، لیکن پھر بھی پیچھے ہٹ گئے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ الشیطان سول لہم، شیطان نے ان کو پٹی پڑھا دی، ان کو سمجھا دیا کہ دیکھو ابھی جان دے دو گے تو جان چلی جائے گی، کچھ ملے گا نہیں، ابھی پیچھے ہٹ جاؤ اور پھر بعد میں ہم ایسا کر لیں گے ویسا کر لیں گے، یہ بھی ہو جائے گا۔ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، تو جب جان رہے گی تو پھر ہم دین کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو جس وقت تقاضا ہو اس وقت پیچھے ہٹ جائے تو بعد میں آگے بڑھ کر کے بھی کیا کرے گا؟ جس وقت دین کا تقاضا ہو اس وقت جب کوئی آدمی پیچھے ہٹ جائے تو بعد میں آگے بڑھ کر کے بھی کیا کر سکے گا؟ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اس میں۔ ذالک بأنہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، یہ سب اس لیے ہوا کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی باتوں کو ناپسند کرتے ہیں، ان منافقوں نے ان سے یہ کہا کہ بعض معاملات میں تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، اور اللہ ان کی خفیہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ واللہ یعلم اسرارہم، اللہ ان کی آپس میں جو پوشیدہ باتیں ہوتی ہیں، اندرون خانہ جو سازشیں چلتی ہیں، ان سب کو کہ اندر اندر وہ کیا پلاننگ کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، یہ منافقین کا بیان ہو رہا ہے۔ منافقین کا مطلب یہ ہے کہ جو دین میں پختہ نہیں ہے، دین میں کچے ہیں، جب امتحان کا موقع آیا پیچھے ہٹ گئے، ان کا بیان ہو رہا ہے۔ ایک مومنین ہوتے ہیں کہ جو دین کے تقاضے پر چلتے ہیں، جیسا تقاضا ویسے اپنے آپ کو پیش کر دیا، مال کا تقاضا ہوا مال پیش کر دیا، جان کا تقاضا ہوا جان پیش کر دیا، وقت کا تقاضا ہوا وقت دے دیا۔ تو ایک تو وہ ہوتے ہیں جو تقاضے کے مطابق کام کرتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو تقاضے ان کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے، کسی اور مقصد سے وہ جڑ گئے مسلمانوں سے، تو ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ تو جب ایسا کوئی حکم آتا ہے جو ان کی پسندیدگی، ان کے طبیعت پر بار ہوتا ہے، گرا گزرتا ہے، تب ان کے سب اوصاف ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر ذالک بأنہم قالوا للذین کرہوا، یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں سے منافقین نے کہا جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کو ناپسند کرتے ہیں، کیا کہا؟ سنطیعکم فی بعض الامر، کہ ہم کچھ چیزوں میں تو تمہارے ساتھ چلیں گے، پوری چیز میں وہ بھی اس وقت بھی نہیں ساتھ دینے کی بات کی۔ واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ ان کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ فکیف اذا توفتہم الملائکۃ، تو بتاؤ اس وقت کیا حال ہوگا جب انہیں ملائکہ موت دیں گے، ان کی روح قبض کریں گے، اور اس وقت ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر اپنے پروں سے مار رہے ہوں گے، اس وقت کیا ہوگا؟ مطلب یہ کہ جب موت آئے گی تو کیا کرو گے؟ تب کون سے ٹال مٹول اپنی پیش کر سکو گے؟ ابھی تم نے کہا کہ ہم اس لیے اللہ کے راستے میں جان نہیں دے سکتے، مال نہیں دے سکتے، وقت نہیں دے سکتے کہ یہ فلاں چیزیں ہیں، تو اس وقت تم قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، پھر جب تمہاری موت کا وقت آ جائے گا اس وقت کیا کرو گے؟ جب فرشتے آئیں گے اور تم کو اپنے پروں سے ماریں گے، چہرے پر اور پیٹھ پر، اور تمہاری جان نکالیں گے، روح قبض کریں گے، اس وقت کیا ٹال مٹول کرو گے؟ کیا بہانہ کرو گے کہ اب واپس جا کر کے کون سے کام کر لو گے، کون سے تیر مارا ہوگے؟ تو یہ ہے مضمون ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ سب اس لیے کہ یہ اس طریقے پر چلے جو اللہ کو ناپسند تھا، جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کو ان لوگوں نے ناپسند کیا، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے، ضائع کر دیے، کہ اب ان کے اعمال کا کوئی شمار قطار نہیں رہا، کسی گنتی میں ان کے اعمال نہیں رہے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کے چھپے ہوئے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟ ان کے دلوں میں جو کینے چھپے ہوئے ہیں مسلمانوں سے، نیک لوگوں سے، ان کے کینوں کو اللہ لوگوں پر ظاہر نہیں کرے گا؟ ام حسب الذین فی قلوبہم، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے،
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں کو، جو اندر ان کی نفرتیں چھپی ہوئی ہیں دیندار لوگوں سے اور دینی کاموں سے، ان کو ظاہر نہیں کرے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اگر ہم چاہتے تو ایسے لوگوں کے اوپر کوئی نشانی مقرر کر کے آپ کو دکھا بھی دیتے، آپ سب لوگوں کو، یعنی ہر مسلمان ایسے لوگوں کو دیکھ ہی لیتا۔ جیسے کسی کے پیٹ میں کچھ ہو گندی چیز، الٹرا ساؤنڈ کرے اور دکھائی دے جائے کیا چیز اس کے اندر ہے، تو ایسے ہی اگر کسی کے اندر نفاق ہو اور اللہ تعالیٰ اس کا الٹرا ساؤنڈ کرا دیں تو سب لوگوں کو دکھ جائے کہ اس کے اندر کتنا زہر بھرا ہوا ہے، کتنا نفاق بھرا ہوا ہے، ایمان کے خلاف کتنی چیزیں بھری ہوئی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک معاملہ ہے کہ دنیا میں کافروں کے کفر کو، منافقوں کے نفاق کو، مومنین کے ایمان کو، سب کو چھپا دیا اللہ نے۔ کس کے دل میں ایمان ہے، کس کے دل میں نفاق ہے، کس کے دل میں کفر ہے، یہ سب باتیں اللہ نے چھپا دی ہیں، ان کو ظاہر نہیں کرتے، تو اس وجہ سے ظاہر نہیں کیا۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، لیکن آپ تو ان کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے، ان کے چہرے کے انداز سے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ انہیں ضرور پہچان لیں گے ان کے بات کے انداز سے۔ منافق جو ہوتے ہیں وہ اپنے بات کے انداز سے، لہجے سے اور اپنے چہرے سے پہچان ہی لیے جاتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے اللہ والے ایسے ہوئے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کا جو دور ہے، اس دور میں وہی انگریزوں کے خلاف جہاد کے سب معاملات چل رہے تھے، مسلمانوں کی 57 کی بغاوت وغیرہ کا بھی قصہ ہوا تھا۔ تو اس زمانے میں جو لوگ ذرا بھی کچھ آگے بڑھ کر کے ہمت کرتے تھے، کام کرتے تھے، ان کے پیچھے جاسوس لگا دیے جاتے تھے انگریزوں کی طرف سے، نگرانی کرو۔ تو حضرت مولانا گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں مریدین بھی آتے تھے اپنی اصلاح و تربیت کے لیے، دور دراز سے آتے تھے، بیعت ہوتے تھے، اپنی اصلاح و تربیت کراتے تھے۔ تو جو بھی مریدین آتے تھے حضرت کے خادم ان کے لیے انتظام کرتے تھے، کھانے کا انتظام کر دیتے تھے، رہنے کا انتظام کر دیتے تھے، جگہ بتا دیتے تھے کہ اس کمرے میں یہاں سونا ہے، یہاں آرام کرنا ہے، یہاں اپنا بستر بچھا لیں۔ کھانے کے لیے بتا دیتے تھے کہ کھانا مل جائے گا وقت سے۔ تو اس طرح سے مہمانوں کی ضیافت کرتے تھے وہ حضرت کے جو خادم تھے، ان کو ٹھہراتے تھے۔ لیکن پہلے حضرت سے پوچھ لیتے تھے کہ حضرت فلاں جگہ سے جو صاحب آئے ہیں ان کے لیے انتظام کر دیا جائے۔ ایک صاحب انہی میں سے آئے، آ کر کے حضرت سے اپنا تعلق ظاہر کیا کہ حضرت آپ کی خدمت میں آئے ہیں، ملاقات کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں، قیام کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اصلاح کے لیے آئے ہو تو تمہاری جو یہاں مجلس میں بیٹھو، جو دین کی بات سنائی جائے سنو، اور جو بات ہے جیسے طریقہ ہوتا ہے بتا دیا جاتا ہے کہ اپنی ان کمیوں میں سے ایک ایک کمی کو پوچھ کر کے اس کی اصلاح کرو۔ اب یہ سب ہو جانے کے بعد ٹھہرنے کے لیے حضرت نے بہت ہی بے رخی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ انہوں نے کہا حضرت ٹھہرنے کی اجازت ہے، اور میں یہاں ٹھہرنے کا انتظام نہیں ہے، سب کا انتظام ہم ذمہ تھوڑی لے کر کے بیٹھے، ایسے سختی کی ذرا سی۔ اب سب لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ حضرت نے کچھ زیادہ بے رخی کر دی ہے، ایک مرید کی طرف سے بیچارہ آیا ہے دین سیکھنے کے لیے اور حضرت اتنی بے رخی سے بات کر رہا ہے۔ تو جب وہ وہاں سے نکلا تو بڑا مایوس تھا وہ، تو خادم صاحب کو ترس آ گیا ان کے اوپر، اور انہوں نے ان کو لے جا کر کے ٹھہرا دیا۔ اب جب وہ ٹھہر گئے، حضرت کو بات معلوم ہوئی، حضرت کچھ بولے نہیں، خاموش رہے۔ لیکن رات میں جب یہ حضرت وہاں پہ سوئے تب اندازہ ہوا، کسی سے کچھ بات چیت کرنے سے اندازہ ہوا کہ یہ تو جاسوس تھے، آئے تھے نگرانی کرنے کے لیے، یہاں قیام کی اجازت چاہ رہے تھے کہ یہاں کچھ دن رہ کر کے دیکھیں سمجھیں۔ تو اب خادم صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ حضرت نے اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا تھا ایسا بے رخی کا،
تو حضرت کے پیش نظر کوئی بات تھی. اسی کو اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یہ وصف دے دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ان کے چہرے سے، ان کے لہجے سے پہچان لیتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے. پیش اہل دل نگہدار دل، پیش اہل دل نگہدار دل، تا نباشی از گمان بد خجل. بزرگوں کی نصیحت ہے کہ جب اللہ والوں کے پاس جاؤ تو اپنے دل کو اعتراض سے اور بدگمانی سے خالی کر کے جاؤ. اس لیے کہ دل کو اپنے خالی لے کر کے جاؤ گے تبھی اس میں کچھ بھر پاؤ گے. اور جب دل میں پہلے سے بدگمانی بھری ہوگی یا اور کوئی چیزیں ایسی اعتراض کی بھری ہوں گی تو جیسے خالی جاؤ گے ویسے ہی خالی واپس آ جاؤ گے، کچھ ملے گا نہیں. اس لیے کہ بزرگوں کے دل پہ انکشاف ہو جاتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے نا روشن ضمیر، کہ ان کا دل روشن ہو گیا ہے. تو جب ان کے سامنے کوئی خراب دل آتا ہے تو اس خراب دل کی خرابی ان کے دل پر روشن واضح ہو جاتی ہے. جیسے آئینہ ہے، آئینے کے سامنے جو چیز جاتی ہے آئینہ دکھا دیتا ہے کہ دیکھو تم کیسے ہو. ایسے ہی مومن کا دل بھی آئینہ ہوتا ہے. ہم لوگوں کا دل بھی آئینہ ہونا چاہیے، لیکن ہم لوگوں کا دل آئینہ اس لیے نہیں ہوا کہ ہم نے بہت گندگیوں سے اس کو بھر رکھا ہے. بہت سے گناہ اور ایسے جن کے توبہ نہیں کی، بہت سی بد اخلاقیاں، بہت سی معاشرت کی خرابیاں ہم لوگوں کے دلوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس لیے ہم لوگوں کا دل اتنا آئینے کی طرح صاف نہیں ہوتا. اور اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو چونکہ ان سب چیزوں سے بچا کر کے رکھتے ہیں تو ان کا دل آئینے کی طرح صاف ہوتا ہے. تو جب کوئی دوسرا ان کے سامنے جاتا ہے تو ان کے دل پر منکشف ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں کتنی گندگی بھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھی یہاں پہ فرمایا کہ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، کہ ہم ان کو دکھائیں گے تو نہیں، ان کے حال کو اندر سے کھول کر کے لوگوں کے سامنے آئینہ نہیں کریں گے. اس لیے کہ اللہ کا دستور ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ مومن کو اور کافر کو اور منافق کو سب کو ایک ساتھ رکھتے ہیں اور کسی کا حال کسی پر نہیں کھولتے. لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ وصف دیتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو پہچان جاتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے. چنانچہ ایک بزرگ تھے، ان کی خدمت میں ایک شخص آیا جبے قبے پہنے ہوئے، اسلامی وضاقتہ کے ساتھ آیا، اور آ کر کے اس نے مجلس میں باتیں ہو رہی تھیں، اچانک اس نے ایک سوال کیا. اس نے کہا کہ حضرت ایک چیز نہیں سمجھ میں آئی، ایک حدیث نہیں سمجھ میں آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو. مومن کو اللہ تعالیٰ ایک فراست دیتے ہیں، ایک سمجھ دیتے ہیں جو اور لوگوں کی سمجھ سے کچھ زیادہ ہوتی ہے، اس کو فراست بولتے ہیں. تو مومن کو اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کی فراست دیتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے لوگوں کو. اس کے دل میں نور آ جاتا ہے، اس دل کے نور سے جب وہ لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو سامنے بیٹھا ہم سے بات کر رہا ہے یہ منافق ہے یا مخلص ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے، پتہ چل جاتا ہے. حدیث شریف میں بھی مضمون ہے کہ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو ان صاحب نے یہی سوال کیا، حضرت اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے جب بزرگ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہودی ہو، تو اب مجلس کے سب لوگ چونک گئے کہ یہ کون سا جواب ہوا. حضرت نے فرمایا کہ اس کو پکڑ لو، یہ یہودی ہے. اب سب خادم لوگ جلدی سے آگے بڑھے، کیا کہہ رہے ہیں یہ، کیسے حضرت نے فرما دیا، اور وہ اٹھ کر کے وہاں سے بھاگا. خیر جب لوگوں نے اس کو پکڑا، پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تمہارا، تو اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں یہودی ہی ہوں، اور اسلامی لباس، اسلامی وضاقتہ اختیار کر کے وہ آیا تھا لوگوں سے ان بزرگ کا امتحان لینے کے لیے. اور اس نے کہا کہ اتقوا فراست المومن کا مطلب بتا دیں. انہوں نے مطلب بھی بتا دیا، اس کو عمل بھی کر کے دکھا دیا. کہا کہ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہودی ہو.
تو چہرے سے اندازہ ہو گیا، ان کو بات سے اندازہ ہو گیا، سوال کے انداز سے اندازہ ہو گیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اور انہوں نے اس کو گرفتار کروا لیا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ۔ اب جب کسی بزرگ سے یہ کرامت ظاہر ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کرامت کو مانتے نہیں، تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ قرآن پاک کی اس آیت کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ قرآن پاک کی یہ آیت کہ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ کہ آپ ان کو پہچان چکے ہیں ان کے چہروں سے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ اور آپ انہیں ضرور پہچان لیں گے ان کے بات کے انداز سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کی بات سے بھی اس کو پہچانا جا سکتا ہے، کسی کے چہرے سے بھی پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ منافق ہے کہ مومن ہے۔ حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ سہدری تھی، اسی سہدری میں بیٹھ کر کے مسجد کا صحن ہے، اس کے بغل میں سہدری تھی، تو سہدری کا مطلب 3 در والے دالان، 12 دری کا مطلب 12 در والی، تو سہدری تھی، تو اس میں حضرت بیٹھ کر کے مجلس فرماتے تھے کہ جیسے ہی کوئی اللہ کا بندہ نیا آتا ہے ملاقات کے لیے اور ابھی وہ سہدری کے کنارے ہی پہ ہوتا ہے اور آپ اس کنارے پہ ہوتے ہیں، تو فرماتے تھے کہ جیسے ہی وہ اس جگہ سے داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو منکشف فرما دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا بہتر ہوگا۔ تو کسی کے ساتھ نرمی، کسی کے ساتھ گرمی، کسی کو ٹھہرانا، کسی کو بھگانا، یہ معاملہ فرماتے تھے کہ دل میں ڈال دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کرو۔ اب ایک آدمی نے حضرت سے تذکرہ کیا، آ کر کے کہنے لگے حضرت بار بار دل میں خیال آتا ہے کہ میں عیسائی ہو جاؤں، بار بار دل میں خیال آتا ہے میں عیسائی ہو جاؤں، عیسائی مذہب اختیار کر لوں۔ اس زمانے میں عیسائی ہوئی کا عروج تھا، تو بار بار دل میں اس طرح کے وسوسے آتے ہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ ایک آدمی کے دل میں، ایک مسلمان کے دل میں اگر ایسا وسوسہ پیدا ہو رہا ہو تو اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا علاج یہ ہو سکتا تھا کہ اس کو بٹھال کر کے سمجھایا جاتا، اسلام کی حقانیت بتائی جاتی، عیسائیت میں جو خرابی ہے اس کو ظاہر کیا جاتا، کچھ اسی طرح کی بات ہونی چاہیے تھی ایک عالم کے لیے۔ مگر مولانا تھانوی نے کیا کیا، اس کو جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ میرے دل میں اس طرح کا خیال آتا ہے، حضرت نے ایک مکہ کس کے مارا اس کے پیٹ پر، اور پھر دوسرا مارا، پھر ایسے ہی دھکا دیتے ہوئے کہ نکل جائے یہاں سے، چلا جا، تیرے جیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے اسلام کو، ایسے کر کے دھکا دے کر کے کہ جا ہو جائے عیسائی، ایسے کہتے ہوئے دھکا دے دیا اور ہٹا دیا وہاں سے۔ اب وہ وہاں سے اٹھ کر کے دروازے تک گیا ہوگا، پھر وہ باہر نکلنے لگا، اس نے سوچا کہ مجھے نکال دیا، باہر نکلنے لگا، تو پھر حضرت نے ڈانٹا، ادھر کہاں جاتے ہو؟ مسجد کی طرف جاؤ۔ پھر ڈانٹا اس کو کہ ادھر کہاں جا رہے ہو؟ مسجد کی طرف جاؤ۔ تو وہ مسجد کی طرف مڑ گیا۔ اب دیکھیے یہ واقعہ ہوا، اس واقعے کے بعد وہ صاحب جن کو مار پڑی تھی، دھکا لگا، وہ آئے، آ کر کے حضرت سے انہوں نے کیا کہا اگلی نشست میں کہ حضرت آپ کے اس تنبیہ کر دینے کے بعد سے پھر اب کبھی وسوسہ بھی نہیں آتا۔ تو اب ان کی بیماری کا علاج یہی تھا۔ حضرت نے ان کا، ایک صاحب نے حضرت کو خط لکھ دیا کہ حضرت میں قرآن کو نہیں مانتا، میں اللہ کو نہیں مانتا، میں رسول کو نہیں مانتا، رسول کی رسالت کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، میں جنت کو نہیں مانتا، دوزخ کو نہیں مانتا، میں دین اسلام کو مانتا ہی نہیں، اور میرا کسی بھی مذہب پر کوئی یقین نہیں ہے، کسی بھی مذہب کو میں نہیں مانتا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ حکیم الامت ہیں، آپ سب کا علاج کرتے ہیں، تو میرا بھی علاج کیجیے۔ اب دیکھ لیجئے، کوئی مریض کسی طبیب کو اس طرح چیلنج کرے کہ آپ ہیں بہت بڑے طبیب، بڑے ماہر، مگر میں کوئی دوا نہیں کھاؤں گا، میں کوئی علاج نہیں کروں گا، میں یہ نہیں، اس میں لکھ دیا انہوں نے لکھا کہ اگر آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں گے میں نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ میں مانتا ہی نہیں وظیفوں کو۔ اگر آپ مجھے کوئی ورد بتائیں گے میں نہیں کروں گا، اگر آپ مجھے کچھ کرنے کے لیے کہیں گے میں نہیں کروں گا، اب آپ میرا علاج کر دیجئے۔ تو ایسے شخص کا بھی ایک علاج ہوا
حضرت نے کیا کیا ان کا علاج؟ ان کو لکھا کہ آپ اپنے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایسے کہا کیجئے کہ یا اللہ اگر تیرا وجود ہے، اے اللہ اگر تیرا وجود ہے تو تو مجھے اپنے وجود کا احساس دلا، میرے دل میں اپنا یقین پیدا کر دے۔ تو اگر لگا دیا اس نے، اس لیے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں نہیں مانتا ہوں، تو حضرت نے اگر لگا دیا۔ ایسے کہا کیجئے کہ اگر تیرا وجود ہے تو مجھے اپنے وجود کا احساس دلا دے، مجھے یقین پیدا کرا دے اپنا۔ بس یہی اتنا لکھا حضرت نے۔ اب اس کے بعد پھر ان کا خط کیا آیا کہ آپ کے اس کہہ دینے سے میری طبیعت پر اثر ہو گیا۔ حضرت کو کیا محسوس ہوا ہوگا؟ یہ بات ہم نے وہاں پڑھی تو نہیں ہے لکھی ہوئی، لیکن حضرت کو محسوس کیا ہوا ہوگا کہ دیکھو اس آدمی کے دل میں اگر ایمان نہیں ہوتا ذرا سا بھی تو اس کو اپنے علاج کی فکر کیوں ہوتی؟ جب کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر سے کہ میرا علاج کرو، میں تمہاری دوا تو نہیں کھاؤں گا، تدبیر تو نہیں کروں گا، لیکن علاج کرو میرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیمار سمجھ رہا ہے، تبھی نہ کہہ رہا۔ اگر وہ اس حالت پر مطمئن ہوتا تو کبھی بھی حکیم الامت سے رجوع نہیں کرتا۔ تو اس کی اس بے اطمینانی بتا رہی ہے کہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایمان کا کوئی حصہ موجود تھا جو اس کو اندر سے بے چین کر رہا تھا، لیکن اس نے اپنا ظاہر کر دیا مرض۔ اس نے کہا کہ میں نہیں مانوں گا، میں نہیں کرتا ہوں، یہ نہیں کرتا ہوں۔ تو طبیب جو ہوتا ہے اس کے دل پر انکشاف ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، اور وہ اپنے اس انکشاف کے مطابق معاملہ کرتا ہے، مریض کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ کسی کو کوئی دوا دی جاتی ہے، کسی کو کوئی دوا دی جاتی ہے، الگ الگ طریقوں سے علاج کیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب بیعت ہوئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو دونوں حضرات کے درمیان گفتگو خط و کتابت ہو گئی۔ مولانا نے اپنا بتا دیا کہ میں فلاں فلاں چیز کا قائل ہوں، فلاں مانتا ہوں، فلاں نہیں مانتا، اپنی پوری بات بتا دیا۔ تو حضرت نے ان کو 12 تسبیح جو ہے، جو حضرت کے وہاں پہلے مریدین کو بتائی جاتی تھی، وہ نہیں بتائی۔ فرمایا کہ آپ کو قرآن کی تلاوت سے ہی پورا فائدہ ہو جائے گا، آپ اسی میں مشغول رہیے، زیادہ تلاوت۔ یہ ان کے حسب حال تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے قرآن پاک ہی سے عشق ہے، اسی میں زیادہ مزہ آتا ہے، بس وہ اسی میں لگ گئے۔ ان کا علاج حضرت نے قرآن پاک سے ہی کر لیا کہ قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کیجیے۔ کسی کے لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ جب نفس کو مزہ آنے لگے تو لکھا ہے کہ پھر وہ نقصان کرنے لگتی ہے۔ تو ایسے وقت میں پیر کبھی روک دیتا ہے، کہتا ہے بس قرآن پاک کی تلاوت مت کرو، کہتا ہے کہ بس جتنے ضروری اور فرائض ہے مضمون کو ادا کرو، مستحبات اور نوافل اور تلاوت ان سب چیزوں کو چھوڑا دیتا ہے، کہتا ہے یہ چیزیں تمہیں نقصان کر رہی ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا نفس بگڑ جاتا ہے زیادہ، اور ہر چیز میں اس کا نفس فائدہ اٹھانے لگتا ہے کہ دیکھو تم بزرگی کی طرف چل پڑے ہو، تم اللہ کے مقرب بنتے جا رہے ہو۔ جب اس طرح کا نفس شرارت کرنے لگے، نفس کی شرارت بڑھ جائے، تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ نفس کو اس کی مرغوب چیز سے چھڑا دو۔ کسی کو مزہ آتا ہے کھانا کھانے میں، اور کسی کو مزہ آتا ہے کھانا نہ کھانے میں۔ یہ جتنے ریاضت کرنے والے لوگ ہیں، مجاہدہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ ان کو مزہ آتا ہے اسی میں۔ تو ہر ایک کا علاج الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے، سب کا ایک ہی علاج نہیں ہے، سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا جاتا۔ تو بات اس پہ چل رہی تھی فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان منافقین کو ان کے چہروں سے پہچان چکے ہیں، اور ان کے لہجوں سے بھی ان کو آپ پہچان لیں گے، ان کے بات کے طرز سے، انداز سے آپ کو ہو جائے گا۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تعالیٰ تم سب لوگوں کے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ کس کا عمل ایمان کے تقاضے سے ہوتا ہے، کس کا عمل نفاق کے تقاضے سے ہوتا ہے، کس کا عمل کفر کے تقاضے سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ تم میں سے مجاہدہ کرنے والے اور صبر کرنے والے کون ہیں، اور تم میں سے بگڑے ہوئے کون ہیں۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہارے سب حالات کو ہم جانچ لیں۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری سب حالتوں کو ہم جانچ لیں، اس کے لیے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ وہ آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ کبھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کون صدقہ کتنا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کی تیاری کے موقع پہ فرمایا کہ اعلان کرا دیا، آؤ بھائی کون ہے جنت خریدنے کے لیے تیار ہے، چندہ دو۔ صحابہ چندہ لے کر کے آنے لگے، اسی میں حضرت ابوبکر اپنے پورے گھر کا سب سامان اٹھا لائے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے گھر میں فراخی تھی، کچھ آمدنی نئی تازہ ہوئی تھی، میں نے سوچا کہ آج میں کچھ ایسا کروں گا کہ ابوبکر سے بڑھ جاؤں، تو میں اپنے گھر کا آدھا مال اٹھا لایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چندہ دینے کے لیے۔ وہیں پر یہ قصہ ہوا کہ آپ نے پوچھ لیا ابوبکر تم کتنا لائے، عمر تم کتنا لائے۔ اب خیال تھا نا حضرت عمر کو کہ ہم تو اتنا لے کر کے جا رہے ہیں، خوب آمدنی بھی ہوئی تھی، تو یہ تھا خیال کہ ہم تو آج اتنا لے کر کے جا رہے ہیں کہ ابوبکر کو پیچھے کریں گے، اس لیے کہ ابوبکر کے گھر میں اتنی آمدنی ہے نہیں۔ مگر حضرت ابوبکر سے جب پوچھا تم کیا لائے ہو، اور انہوں نے کہا کہ سب کچھ اٹھا لائے ہیں، اپنے گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آئے ہیں، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے پھر سوچا کہ ان کی برابری تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تھوڑا ہی مال تھا مگر وہ پورا اٹھا لائے، کچھ بھی نہیں چھوڑا کرنے۔ چلیے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے مجاہدین اور صابرین کون ہیں۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہارے سب حالات کی ہم جانچ کر لیں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، اللہ کے راستے سے روکنا ہی جہاد کا سب سے بڑا سبب ہے، کفر سبب نہیں ہے۔ کفر کی بنا پر جہاد نہیں ہوتا، اللہ کے راستے سے روکنے کی بنا پر جہاد ہوتا ہے۔ اگر کسی علاقے میں پورا ملک کافر ہو لیکن وہ صلح کر لے مسلمانوں سے، تابع ہو جائے اور یہ کہہ دے کہ ہمارے وہاں اگر کوئی بھی مذہب اسلام قبول کرے گا کوئی رکاوٹ نہیں ہے ہماری طرف سے، پھر ان میں کا کوئی آدمی بھی اسلام قبول نہ کرے لیکن اس ملک سے جہاد نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافر ہونے کی وجہ سے جہاد نہیں ہوتا، جہاد ہوتا ہے صد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، جو لوگ رکاوٹ بنتے ہوں بس انہی سے جہاد ہوتا ہے۔ جب یہ رکاوٹ ختم ہو گئی تو جہاد ختم ہوا۔ اسی لیے جب مسلمان کسی علاقے میں پہنچے اور وہاں انہوں نے اس ملک کو اپنے قبضے میں کر لیا تو انہوں نے کسی غیر مسلم پر کبھی بھی جبر نہیں کیا کہ ایمان قبول کرو، کبھی بھی جبر نہیں کیا۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے۔ ابھی یہودیوں نے جب ان کو آزادی ملی ہے، ہمیشہ وہ غلامی رہے، یہودی عیسائیوں کے غلام رہے، پھر مسلمانوں کے غلام رہے۔ ابھی جب وہ آزاد ہوئے ہیں غلامی سے تو ان کے جو تحقیقی لوگ ہوتے ہیں، مقالے وغیرہ لکھتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں، محققین ہوتے ہیں، انہوں نے تحقیق کر کے اس بات کو مقالے میں شائع بھی کر دیا کہ مسلمانوں کے دور حکومت میں ہم پر ظلم نہیں ہوا، ہمارے اوپر جو بھی مظالم ہوئے ہیں وہ عیسائیوں کے دور حکومت میں ہوئے ہیں، جہاں جہاں عیسائیوں کی حکومت تھی وہاں جب یہودی تھے تو ان کے اوپر ظلم ہوا۔ کسی یہودی نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے ملک میں ہمارے اوپر ظلم ہوا، اور آج بھی مسلمان اس چیز کے لیے پابند عہد ہیں کہ ان کے ملک میں کوئی غیر مسلموں کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، وہ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ عرب ممالک میں اس وقت لاکھوں غیر مسلم ہیں، عرب ممالک میں لاکھوں غیر مسلم ہیں، مگر کسی بھی غیر مسلم کو یہ شکایت نہیں ہو سکتی کہ مجھے اس ملک میں وہ امان نہیں ملی جو کسی مسلمان کو ملتی ہے۔ کوئی غیر مسلم نہیں کہہ سکتا کہ کسی بھی عرب ملک میں کسی غیر مسلم کو وہ امان نہیں ملی، وہ عہد نہیں ملا، وہ تحفظ نہیں ملا جو کسی مسلمان کو ملتا ہے۔ اور ہندوستان میں بھی مسلمان 800 سال تک رہے، مگر انہوں نے جس طرح مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت کی، اسی طرح سے اسی کے برابر درجے میں غیر مسلموں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کی۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے بتایا نا کہ کفر سبب نہیں ہے جہاد کا،
جہاد کا سبب کیا ہے؟ صد عن سبیل اللہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کا راستہ اختیار کرنے سے روکنے والے لوگ، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ان سے جہاد کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت قائم ہوئی تو کچھ علاقے کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اب زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم حضور کے زمانے میں دیتے تھے اب نہیں دیں گے۔ انہوں نے سوچا کہ مرکز کمزور ہے، کچھ نہیں کر پائے گا، ہم جو مرضی آئے کہہ دیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا ہم ان سے جہاد کریں گے۔ فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا ہو اور وہ اب کہہ دے کہ ہم نہیں دیں گے تو ہم اس سے جہاد کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کے تحفظ کے لیے اگر کسی علاقے کے مسلمانوں کی حکومت ہو کسی ملک میں اور وہاں پر کسی علاقے کے کسی گاؤں کے لوگ یہ کہتے ہیں ہم اذان نہیں دیں گے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے یا ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے، ایسی کوئی بات بول دیں تو حکومت کے اوپر واجب ہے کہ ایسے لوگوں پر جہاد کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد جو ہے وہ مسلمانوں سے بھی ہے اور کافروں سے بھی ہے۔ کب ہوگا؟ جب وہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے تب ان سے جہاد ہوگا، صرف کافر ہونے کی وجہ سے جہاد نہیں ہوتا۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، وشاقوا الرسول، اور رسول کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی تھی، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ لوگ کبھی بھی اللہ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ ان کا نقصان کیا کرے گا؟ اللہ ان کا نقصان یہ کرے گا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، ان کے سارے اعمال کو بیکار کر دے گا، یعنی ان کا کوئی اجر ان کو آخرت میں نہیں دے گا، اور بلکہ ان کے جو نیک اعمال ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ اللہ نے جتنے احکام دیے ہیں چاہے وہ کلی احکام ہو یا جزئی احکام ہو ان کی اطاعت کرو، اور رسول نے جتنے احکام دیے ہیں چاہے وہ کلی ہو یا جزئی ہو ان کی اطاعت کرو، اس لیے کہ رسول کے جو احکام ہیں وہ حقیقت میں اللہ ہی کے احکام کی تشریح ہے۔ رسول کا اپنی طرف سے کوئی پیغام نہیں ہے، اپنا کوئی حکم نہیں ہے، اپنی کوئی ہدایت نہیں ہے، رسول کی طرف سے جو بھی ملتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ اب جب یہ مضمون کسی کے سمجھ میں آ جائے گا، کسی کی عقل میں اتر جائے گا، تو اس کو ایک بات اور سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر کسی عالم کے اوپر یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتائیں گے، اللہ اور رسول ہی کی بات مجھے بتائیں گے، تو اس عالم کی اطاعت کرنا بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی داخل ہے۔ اس عالم کی اطاعت کرنا بھی اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہی داخل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ایک دوسری آیت میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اولی الامر کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول کے احکام کو تم تک بیان کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ تو اسی سے ائمہ کی اطاعت، امام ابو حنیفہ کی اطاعت، امام شافعی کی اطاعت، امام مالک کی اطاعت، ائمہ مجتہدین کی اطاعت کا حکم بھی اسی سے نکلے گا، اور اپنے زمانے کے جو مفتیان کرام اور علماء ہیں ان کے فتوے کی اطاعت اسی سے نکلے گی، اور اپنے امیروں اور بادشاہوں اور حاکموں کی اطاعت کا حکم بھی اسی سے نکلے گا۔ یہ سب اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں آتا ہے۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کی، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَکُمْ، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اطاعت کے خلاف کوئی کام ہوگا تو وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ اعمال کو ضائع کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی ایمان کے بغیر کوئی عمل کرے تو وہ سب کا سب ضائع ہے، ایمان کے ساتھ ہو لیکن اخلاص کے بغیر ہو تو قبول نہیں ہوتا، ایمان کے ساتھ بھی ہو، اخلاص کے ساتھ بھی ہو، مگر شرائط کے مطابق نہ ہو، جو اس کے شرائط اور احکام ہیں، مثلا ظہر کی نماز کوئی ظہر سے پہلے پڑھ لے
ابھی 3-4 دن پہلے ہم لوگوں کو سفر میں نکلنا تھا، 12 بجے وقت ہو جاتا ہے ظہر کا۔ ہم لوگوں نے طے کیا، جو ہمارے ساتھی تھے، کہ ہم لوگ وضو کر لیں اور نماز پڑھ کر کے تب نکلے۔ بس اب اس میں کیا غلطی ہوئی کہ تیاری کرنے میں وقت جو ہے وہ کچھ دماغ کی گھڑی نے گڑبڑ کر دیا، اور ہم لوگوں نے ظہر پڑھ لی۔ پڑھ کر کے پھر گاڑی میں بیٹھے چلے، راستے میں ایک جگہ گھڑی دیکھا تو دیکھا کہ ابھی تو 12 نہیں بجا۔ تو ہم نے کہا کہ پھر ظہر ہم لوگوں نے کیسے پڑھی؟ تو یہ ظہر ہوئی نہیں نا، جو ظہر ہم نے وقت سے پہلے پڑھی نہیں ہوئی نا۔ اعمال کو ضائع کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کی جو شرائط ہیں اور جو اس کے لیے ضروری احکام ہیں، ان احکام کو پورا نہ کیا جائے۔ مثلا کوئی ناپاکی کی حالت میں پڑھے، کوئی وقت سے پہلے پڑھ لے، کوئی ناپاک جگہ میں پڑھ لے، تو ان سب وجہوں سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو نماز کے درست ہونے کے لیے، مقبول ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان ہونا ضروری ہے، کفر کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ ایمان کے ساتھ اخلاص ہونا بھی ضروری ہے، اخلاص کے بغیر قبول نہیں ہوگی۔ اخلاص کے ساتھ ساتھ مسائل کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے، مسائل کے مطابق نہیں ہوگی تو بھی نہیں صحیح ہوگی، تو اعمال اس طرح بھی ضائع ہو سکتے ہیں۔ اسی میں ایک حکم اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے ایک مضمون یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کسی عمل کو شروع کر چکے ہو، نیک عمل کو، تو اس کو بیچ میں چھوڑ دو گے تو یہ بھی تو باطل کرنا ہوا۔ کوئی عمل شروع کر چکے تھے، بیچ میں چھوڑ دیا، جیسے نماز شروع کیا بیچ میں توڑ دیا اس کو، یہ بھی تو باطل کرنا ہوا۔ تو جب کوئی عمل ہے اور اس کی ایک مقدار ہے تو اس کو پورا بھی کرو، بیچ میں اس کو چھوڑ کر کے باطل مت کرو۔ اس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی آدمی نفل نماز شروع کر چکا ہو، نفل نماز، تو وہ نماز اس کے اوپر واجب ہو گئی ہے۔ اگر اس نے بیچ میں اس کو توڑ دیا تو اس کو اس کی قضا پڑھنی پڑے گی۔ روزہ شروع کر دیا نفلی اور درمیان میں اس کو توڑ دیا، نیت کیا، روزہ شروع ہو گیا، جیسے ہی روزہ شروع ہوا 10 منٹ بھی نہیں گزرے، خیال آیا چھوڑ دیا روزہ، کچھ کھا پی لیا، تو یہ روزہ اس کے اوپر واجب ہو گیا۔ جیسے ہی نیت کرنے کے بعد عمل شروع ہوا، عمل شروع ہونے سے پہلے تو واجب نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی عمل شروع ہوا اس نے اس کو توڑ دیا، یا درمیان میں توڑ دیا، یا آخر میں جا کر کے افطار سے پہلے بھی کبھی توڑ دیا، تو وہ روزہ اس کے اوپر واجب ہو گیا۔ اب اسے دوبارہ قضا کی نیت سے وہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں نہیں ہے یہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ اگر نفل نماز اس نے شروع کی پھر بیچ میں توڑ دی تو کوئی بات نہیں ہے، ان کے وہاں وہ نفل کی قضا نہیں کرنی ہے اس کی۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں نفل شروع کر دینے سے واجب ہو جاتا ہے اور پھر اس کی قضا رکھنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم میں یہ بھی قصہ ہے، یہ بھی یعنی ایک حکم یہ بھی نکلا اس کا ایک واقعہ بھی ہوا جدہ میں۔ ہم لوگ جب ٹھہرے ہوئے تھے تو اپنے عزیز سے ان کے وہاں ملنے گئے تھے، تو وہاں ایک مسجد میں ظہر پڑھنے جب گئے، ہم سنت پڑھ رہے تھے اور سنت پڑھنے کے درمیان جماعت شروع ہو گئی، وقت کا صحیح اندازہ نہیں ہوا، جماعت شروع ہو گئی۔ تو اب جو بھی عربی پیچھے سے آتے تھے مسجد میں داخل ہوتے تھے، وہ مجھے جب الگ سنت پڑھتا ہوا دیکھ رہے تھے تو آ کر کے میرے پاس کہتے تھے کہ نماز شروع ہو گئی، اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز شروع ہو جائے تو پھر فلا صلاۃ، پھر کوئی نماز نہیں۔ وہ یہ روایت پڑھ کر کے مجھے ٹوک رہے تھے کہ تم اپنی نماز توڑو اور شامل ہو جاؤ جماعت میں۔ ہم نے اپنی نماز پوری کر لی اطمینان سے، پوری کر کے پھر ہم شامل ہوئے۔ اطمینان سے نہیں پوری کی، جلدی پڑھا، لیکن پڑھ کر کے ہم جماعت میں شامل ہو گئے۔ تو میری 1-2 رکعت چھوٹ گئی۔ نماز کے بعد ایک صاحب نے مجھے روک لیا، عربی عالم رہے ہوں گے یا جو بھی رہے ہوں، بہرحال انہوں نے مجھے روک لیا، کہنے لگے کہ آپ سے نماز شروع ہو جانے کے بعد پھر آپ اپنی نماز کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو ہم نے سوچا کہ اگر ہم ان کو کچھ معذرت والا جواب دیں گے تو ان کو سمجھ میں زیادہ نہیں آئے گا، حجت کریں گے۔ تو پھر ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیے ہم نے بخاری پڑھی ہے،
قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے، مسلم پڑھی ہے، ترمذی پڑھی ہے، داؤد پڑھی ہے، حدیثوں کی بڑی بڑی جو کتابیں ان کا نام لیا کہ ہم نے یہ سب پوری کتابیں ان کی تشریحات کے ساتھ پڑھی ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبطلوا اعمالکم، کہ اپنے عمل کو باطل مت کرو، جو عمل شروع کر چکے ہو اس کو توڑو مت۔ تو اس لیے ہم نے یہ نماز اپنی پوری کی ہے۔ اب جب اس طرح سے جواب دیا تو وہ بہت متاثر ہو گئے، مصری تھے، بہت متاثر ہو گئے، چپ ہو گئے۔ اگر یہ جواب نہ دیتے ہم ان سے کہتے کہ ہمارے فقہ حنفی میں یہ مسئلہ ہے، تو پھر وہ بحث کرتے۔ تو ہم نے ان سے سیدھے بات کی، ہم نے کہا کہ ہم نے قرآن کو اس کی تفسیر کے ساتھ، بخاری کو اس کی تشریح کے ساتھ، مسلم کو اس کی تشریح کے ساتھ پڑھا ہے، تو اور ہمیں معلوم ہے کہ ہر کی مسئلے پہ کیسے عمل کیا جاتا ہے، تب ان کو سمجھ میں آ گئی بات۔ یہاں پہ ایک مسئلہ آپ کو بتا دیں کام کا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ظہر کی سنت کوئی پڑھ رہا ہو اور جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ 4 رکعت پوری نہیں کرنا چاہیے، 2 رکعت پہ سلام پھیر دینا چاہیے، اور اگر 2 رکعت پڑھ کر کے وہ تیسری میں کھڑا ہو چکا ہو اور تب جماعت کھڑی ہوئی ہو تو اسے 4 پوری کر لینا چاہیے۔ یہی حکم خطبے کا بھی ہے، جمعے کے خطبے کا بھی، کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں سنت پڑھ رہا تھا اور جمعے کا خطبہ شروع ہو گیا تو اس وقت میں بھی نماز منع ہے، فلا صلاۃ ولا کلام، نہ نماز پڑھی جا سکتی ہے نہ بات چیت کی جا سکتی ہے۔ تو اس وقت میں بھی نماز پڑھنا منع ہے، اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر 2 رکعت سے پہلے ہو تو 2 رکعت پر سلام پھیر دے اور بعد میں اس کی قضا پڑھے، اور اگر 2 رکعت سے آگے بڑھ چکا ہے تو 4تھی رکعت پہ پھر سلام پھیرے، یعنی نماز پوری کر کے سلام پھیرے، لیکن اس کام کو ذرا جلدی کر دے، جلدی کر کے پورا کر لے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے رکاوٹ بنے، ثم ماتوا وهم کفار، پھر کفر کی حالت میں مر گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ جو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، یہ 2 چیزوں کے ساتھ جوڑ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے کہ کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، حالانکہ یہ سزا جو ہے وہ صرف کفر پر ہی ہے۔ اگر کسی نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے، دوسری آیتوں میں بیان کر دیا اس کو اللہ نے۔ اسی لیے جب قرآن پاک کی تفسیر کی جاتی ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ مضمون جو یہاں بیان کیا ہے دوسری آیتوں میں کیا بیان ہے۔ تو دوسری آیتوں میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، یہ سزا کفر کی ہے، نہ کہ صد عن سبیل اللہ کی، اللہ کے راستے سے روکنے کی سزا نہیں ہے، یہ سزا کفر کی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کفر کی حالت میں مر جائے، چاہے اس نے کبھی کسی کو روکا نہ بھی ہو اللہ کے راستے سے، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ تو ان الذین کفروا، چونکہ مضمون بیان چل رہا تھا جہاد کا، اور جہاد کی جو بنا ہے وہ صد عن سبیل اللہ ہے، تو اس لیے کفر اور صد عن سبیل اللہ دونوں کا یہاں بیان ہوا، ورنہ فلن یغفر اللہ لہم والی جو سزا ہے یہ سزا صرف کفر کی ہے، اور جہاد کی جو سزا ہے یہ صرف صد عن سبیل اللہ کی ہے۔ جہاد کفر کی وجہ سے نہیں ہوتا، جہاد صد عن سبیل اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ جو ہم عربی میں 2 لفظ دہرا دیتے ہیں صرف سمجھانے کی آسانی کے لیے کرتے ہیں، ورنہ کوئی آدمی کہے کہ دیکھو عربی میں اتنے الفاظ ادا کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، پوری تقریر سمجھ میں آتی ہے نا۔ ہم مضمون کو بہت ہی صاف آسان کر کے اور اس کی اتنی تشریح کر کے بیان کرتے ہیں کہ عام سے عام آدمی بھی سمجھ جائے مضامین کو، ورنہ یہ سب علمی مضامین ہوتے ہیں، علمی بحثیں ہوتی ہیں۔ اب سنیے ایک مضمون اور ہے بہت اہم اور بہت ہی خاص مضمون ہے، یہ مضمون اس سے پہلے آپ حضرات نے نہیں سنا ہوگا کبھی بھی، قرآن پاک میں آتے رہتے ہیں نا مضامین۔ فرماتے ہیں فلا تہنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم، لہذا اے مسلمانوں تم کمزور پڑھ کر صلح کی دعوت مت دو، تم ہی سربلند رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال کو ہرگز برباد نہیں کرے گا۔ اس میں ایک بہت اہم مضمون بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، تم کمزور مت پڑھو،
اور کہ غیر مسلموں کو صلح کی دعوت دینے لگو، یہ ہے اس کا ترجمہ۔ تم کمزور مت پڑو کہ غیر مسلم کو صلح کی دعوت دینے لگو، حالانکہ تم سربلند ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا، اعمال کو برباد نہیں کرے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم مضمون بیان فرمایا ہے، اور وہ اس وقت خاص طور پہ مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی مسلمانوں کے ادارے ہیں، کسی بھی ملک میں ہیں، کہیں بھی ہیں، سب کے سمجھنے کی چیز ہے یہ۔ وہ مضمون کیا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، کہ اگر وہ تم سے صلح کرنا چاہیں تو آپ بھی ان سے صلح کر لیجئے۔ وہ اپنے پر جھکائیں، وہ اپنے بازو جھکائیں صلح کے لیے، تو آپ بھی اپنے بازو جھکا دیجئے صلح کے لیے۔ تو اسلام میں تو حکم یہ ہے کہ اگر جہاد آپ کر رہے ہیں اور سامنے والا صلح کرنے کے لیے اپنے بازو جھکانے لگے تو مسلمانوں کو صلح میں آگے بڑھنا چاہیے، جلدی صلح کر لینا چاہیے، اس لیے کہ جہاد مقاصد میں سے نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے صد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، اس بیماری کو دور کرنا، اس مرض کو دور کرنا، یہ مقصد ہے۔ یہ مقصد جب حاصل ہو جائے، کسی کو حاصل ہو جائے کہیں پر، تو پھر وہاں جہاد ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ مسلمان جن ملکوں میں گئے، جب وہاں پر صلح ہو گئی یا فتح ہو گئی، یہ صد عن سبیل اللہ کا مرض ختم ہو گیا، تو وہاں سے جہاد ختم ہو گیا۔ تو صلح کرنے میں تو مسلمانوں کو نمبر 1 پر ہونا چاہیے کہ وہ صلح کرے، لیکن صلح کون سی کرنا چاہیے، کون سی نہیں کرنا چاہیے، اسی کا اس میں بیان ہوا ہے کہ کمزوری کے ساتھ صلح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ غریب کی جورو گاؤں کی بھابھی ہوتی ہے۔ مثل مشہور ہے نا کہ غریب کی جورو گاؤں کی بھابھی، جو بھی آئے گا بھابھی بنا لیتا ہے اس کو، غریب کی بیوی کو جو بھی آئے گا بھابھی بنا لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غریب کی بیوی ہے، امیر کی بیوی کی طرف آنکھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ انگریزوں کی جب یہاں حکومت تھی تو ان کی لڑکیاں، ان کی عورتیں بے پردہ، بہت خوبصورت، مگر کسی ہندوستانی کے دل میں وسوسہ بھی نہیں آتا تھا کہ ہم ان کے ساتھ کوئی تعلق قائم کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں۔ تو وہ بے پردہ گھوما بھی کرتی تھی، مگر کسی کے دل میں وسوسہ بھی نہیں آتا تھا، کوئی کسی کا دل خراب نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے کہ جو طاقتور ہوتا ہے، دبنگ ہوتا ہے، جابر ہوتا ہے، جس کے پاس طاقت ہو، جس کے پاس حکومت ہو، اس سے لوگ ڈرتے ہیں نا، اور جس سے لوگ ڈرتے ہوں اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی بہو کی طرف کوئی نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتا۔ جس سے ڈرتے نہیں ہیں لوگ، اسی کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، اس کی جائیداد پہ، اس کے مال پہ، اس کی بیوی پہ، بہو پہ، بیٹی پہ، عزت پہ، آبرو پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ غریب آدمی، کمزور آدمی جب صلح کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے کہ بھیا صلح کر لو، تو دوسرا آدمی کیا کرے گا؟ اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے، ہدایت بھی نہیں ہے، تو وہ دبا کر کے صلح کرتا ہے، وہ دبا کر کے صلح کرے گا، اور ایسی چیزوں پر صلح کے لیے تیار ہوگا جس میں اپنا ایمان، اپنا دین، اپنی آبرو، اپنا مال سب خطرے میں آ جائے گا۔ اس لیے شریعت میں حکم ہے کہ صلح تو کرو، مگر جب تم طاقت کی حالت میں ہو، جب تم کمزوری کی حالت میں ہو تو کمزوری کے ساتھ صلح مت کرو۔ کمزور پڑ کر کے صلح کرنا جس کو کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اب یہ سبق ہم لوگوں کو، ہم تمام مسلمانوں کو سیکھنے کا ہے کہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جب دنیا میں غیر مسلموں کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنے کی بات کرتے ہیں، تو جب کوئی کمزور پڑ کر کے کہ ہم تو کمزور ہیں، ہم محنت کر نہیں سکتے، مجاہدہ کر نہیں سکتے، سڑکوں پر آ نہیں سکتے، احتجاج کر نہیں سکتے، ہم کون اپنی جان کھپائے، کون اپنا مال قربان کرے، کون اپنی، اگر اس طرح کی کمزوریوں کے ساتھ کوئی آدمی صلح کرے گا تو اسے بہت دبنا پڑے گا، اور اپنے جان مال سے، اپنی آبرو سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ جو کچھ بھی دوسرا طاقتور کہہ دے گا، بک دے گا، اسے سننا پڑے گا۔ ابھی دیکھیے کچھ لوگوں نے اسی گھمنڈ میں اور غرور میں کیسی باتیں کی ہیں مسلمانوں کے متعلق کہ یہ کر دو، وہ کر دو۔
اگر انہیں تھوڑا سا بھی مسلمانوں کا ڈر ہوتا تو یہ بات بول پاتے؟ تو مسلمانوں کا ڈر ختم ہو گیا نا ان کے دلوں سے، تبھی ایسی فضول باتیں نکل رہی ہیں۔ ہم سے لوگوں نے کہا کہ بس یہ لوگ شیر کو جگانے کی کوشش پہ لگے ہوئے ہیں کہ شیر جاگ جائے کسی طرح سے۔ تو چلو من جانب اللہ جو بھی حکم ہوگا۔ خلاصہ کیا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم قوم سے صلح کرے اور ڈر کر کے صلح کرے گا تو وہ ہمیشہ ڈرایا جائے گا۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم آج ڈر کر کے صلح کریں گے تو دوسری قومیں تمہارے ساتھ رعایت کا معاملہ کریں گے، ہمیشہ ڈراتی رہیں گی۔ ڈر کر کے صلح مت کرو، بات کر کے صلح کرو، عزت کے ساتھ کرو، اپنی پوری عزت نفس، اپنا پورا دین، اپنا پورا ایمان کے تمام شعبے، اپنے دین ایمان کی ایک ایک سنت، ایک ایک مستحب کی حفاظت کے ساتھ صلح کرو تو صلح ٹھیک ہے۔ صلح اچھی چیز ہے، لڑنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن دیکھو یہ صلح جو ہے وہ کس طرح سے ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صلح کی، مگر آپ نے دب کر کے صلح کبھی نہیں کی۔ مدینے جب آپ پہنچے تو آپ کم تھے، یہود زیادہ تھے، 3 قبیلے تھے ان کے، اور تینوں کا بڑا اثر و رسوخ تھا، دبائے ہوئے تھے وہاں کے لوگوں کو، مشرکین کو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ساتھ صلح کی تو صلح میں یہ مضمون لکھا گیا کہ آخری فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ جب کبھی بھی کوئی بات آپس میں بگڑے گی تو آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتنی قوت کے ساتھ صلح ہوئی وہاں پر، حالانکہ یہود صلح کر رہے تھے مسلمانوں سے، تو اس صلح میں یہ مضمون کیسے آ گیا کہ آخری فیصلہ اللہ کے رسول کا ہوگا؟ لیکن ایسے ہی صلح ہوئی۔ صلح حدیبیہ میں بظاہر لگا کہ دب کر کے صلح کی ہے، مگر وہ صلح جو تھی وہ دین کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کے لیے صلح ہوئی تھی، وہ اپنے آپ کو دبانے کے لیے نہیں ہوئی تھی، اپنے کو دبانے کے لیے نہیں ہوئی تھی، وہ دین کی نشر و اشاعت کا دروازہ کھولنے کے لیے صلح ہوئی تھی۔ تو جہاں پر حاکم اور امیر سمجھے کہ یہاں پر صلح کرنے میں مسلمانوں کی عزت بھی محفوظ ہے، ان کی جان مال کی بھی حفاظت ہے، ان کی آبرو، ان کی جو ایک شان ہے، ایک دبدبہ ان کا ہے، وہ بھی محفوظ ہے، تو صلح کرے۔ اور اگر امیر کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پر ہم دب کر کے صلح کر رہے ہیں، جان بچانے کے لیے کر رہے ہیں، مال بچانے کے لیے کر رہے ہیں، مسلمانوں کی کمزوری اور سستی دیکھ کر کے صلح کر رہے ہیں، تو وہاں پر اسے کرنا یہ چاہیے کہ مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کرے، ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کرے، ان کو طاقتور بنانے کی کوشش کرے، تاکہ یہ دب کر کے صلح نہ ہو۔ ورنہ دب کر کے صلح کرنے کی صورت میں کیا ہوتا ہے، ہمیشہ دوسرا جو ہے دباتا رہے گا، دباتا رہے گا، دباتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ گھر واپسی کی بات کرے گا۔ آپ سمجھ گئے نا جملہ؟ وہ یہاں تک بات کرے گا، وہ کہے گا کہ دیکھو اب تو ہمارے پاس ہتھیار ہے، پولیس ہے، فوج ہے، طاقت ہے، دبدبہ ہے، حکومت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، ساری چیز ہمارے پاس ہے، اب تمہارے پاس سوائے اس کے کہ ہمارے پاس واپس آؤ اور کوئی راستہ ہے نہیں۔ تو وہ یہاں تک لے جانے تک راضی نہیں ہوگا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود اور نصارہ تم سے راضی ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی نہ کر لو۔ یہ مت سوچو کہ ہم ذرا سے اس بات سے خوش کر لیں گے، اس بات سے خوش کر لیں گے، وہ تم سے خوش ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اس مضمون کو پوری اہمیت کے ساتھ سمجھنے کی اور سمجھانے کی اور آپس میں مسلمانوں کے درمیان اس کو ایک دوسرے سے شیئر کرنے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے کہ کمزور پڑ کر کے صلح کرو گے تو یہ وہی صلح ہوگی جو مثل مشہور ہے کہ ہر آدمی سلام کرے گا تم کو۔ اپنے حقوق کے تحفظ کے ساتھ صلح کرو، اپنے تمام حقوق کے تحفظ کے ساتھ صلح کرو کہ میرا ایک دین کا ایک کی سنت، ایک مستحب، ایک جائز عمل بھی ہم لوگ چھوڑ کر کے صلح نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ اچھا چلو یہاں اتنا دب جاؤ، اتنا وہاں چھوڑ دو، اتنا وہاں کر لو، کچھ نہیں۔ یہ سب اگر صلح کرو گے تو پھر دھیرے دھیرے سارے دین سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ بلا تہنوا وتدعوا الی السلم، یہ مضمون خوب اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھو، یہ قرآن پاک ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ بہت اونچی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے نا، اللہ کا کلام ہے نا، یہ اللہ کا حصہ ہے۔ اس کتاب کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہو جاتے ہیں
ان کا رتبہ یوں ہی بلند ہو جاتا ہے خود بخود۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مسلمان ہو، ایمان لائے ہو، تمہارے پاس قرآن پاک ہے، تمہارے پاس نبی کی تعلیمات ہیں، تم کیسے دب جاتے ہو؟ کیسے تم کمزور پڑتے ہو کہ اچھا یہ سنت چھوڑ دیں، یہ حکم چھوڑ دیں، یہ شریعت چھوڑ دیں، اس جگہ پہ صلح کر لیں؟ احکام کو چھوڑ کر کے صلح کرنے کے لیے کیسے تیار ہو جاتے ہو؟ انتم الاعلون، تم سربلند ہو، تم کو اللہ نے سربلند کیا ہے ایمان کی وجہ سے، تم کو اللہ نے اونچا بنایا ہے اس کتاب کی وجہ سے، تم کو اللہ نے اونچا بنایا ہے نبی کی تربیت کی وجہ سے۔ آج ہماری جو ذلت و خواری ہے صرف نبی کی تربیت چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ ہم نے اپنے نبی کی تربیت کا جو طریقہ تھا اس طریقے کو چھوڑ دیا، اسی کی وجہ سے ہماری ساری ذلت و خواری ہے۔ اس طریقے پر واپس آ جاؤ، تم دیکھ لو گے مسلمانوں کہ تمہارا رعب لوگوں کے دلوں پر قائم ہو جائے گا، پھر کسی کے منہ سے یہ جملے نہیں نکلیں گے، پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی۔ آج سکھ دیکھو کتنے تھوڑے سے ہیں، مگر کوئی سکھ کمیونٹی کو کوئی ایک جملہ بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا نا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے خود اعتمادی دکھائی ہے، اپنے مذہب پر اپنا اعتماد دکھایا ہے۔ کوئی کسی پہ جبر کر نہیں سکتا پوری دنیا میں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے مذہب کے ساتھ خود اعتمادی دکھائیں، اپنے مذہب کی ایک ایک چیز پر مضبوطی کے ساتھ خود ہی جم جائیں، مولوی لوگوں کا انتظار نہ کریں۔ ابھی تو موجودہ حالت یہ مسلمانوں کی ہے، ہم تمام لوگوں کی ہے، ہم اپنے کو بھی شامل کرتے ہیں، کہ ہماری موجودہ حالت یہ ہے کہ ہم لوگ سارے دین کو منحصر کیے ہوئے ہیں مولوی لوگوں پر۔ وہی داڑھی رکھ لیں، وہی ٹوپی لگا لیں، وہی کرتا پیجامہ پہن لیں، وہی سنتوں پہ عمل کر لیں، وہی اذان دے دیں، وہی نماز پڑھ لیں، وہی نماز پڑھا دیں، وہی پڑھ لیں، اور وہی سب کچھ کر لیں، بس بچوں کو پڑھا بھی دیں وہی، اور خود عمل بھی وہی کر لیں۔ باقی جتنے مسلمان ہیں، جتنے بھی اپ ٹو ڈیٹ لوگ ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو کیسے بری سمجھتے ہیں یہ میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا۔ کس قانون سے، کس کتاب سے، کس حکم سے یہ لوگ بری ہوئے ہیں، یہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ دین اسلام کو اپنے کندھوں پر اٹھانے کی ذمہ داری یہ لوگ اپنے اوپر کیوں نہیں لیتے؟ بتائیے۔ ابھی کوئی مولوی صاحب آ جائے، ہم ایک مدرسہ چلا رہے ہیں، ہمارا تعاون کرو، چہرے پہ بل پڑ جاتا ہے، پیشانی پہ شکن پڑ جاتی ہے، دل پہ ایک بوجھ سا ہوتا ہے، کہاں چلے جاتے ہیں لوگ چندہ مانگنے کے لیے؟ تم دیکھو تو کہ وہ کر کیا رہے ہیں، اتنا ہی دین زندہ کیے ہوئے ہیں جتنا تم سے نہیں ہو رہا، اور دین تو پورا زندہ کرنا ہے نا، دین تو پورا زندہ کرنا ہے۔ وہ ایک حصے کو سنبھالے ہوئے ہیں تو اتنے ہی کے لیے ان کے احسان مند ہو جاؤ۔ بھائی تم جتنا کر رہے ہو بہت بڑا کام کر رہے ہو، ہم لوگوں کو سب کو مل کر کے کرنا چاہیے تھا، ہم سب لوگوں کی ذمہ داری تھی، ہم نہیں کر پا رہے، چلو تو ان کو اپنے گھر بلاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کی ضیافت کرو، احساس دلاؤ کہ تم ہماری قوم کا ایک بڑا کام کر رہے ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مگر تم تو چھوڑ دیتے ہو، مولوی لوگوں کو اجنبی کر دیتے ہو، تو یہ بڑی خرابی کی بات ہو گئی ہے۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون، تو کمزور مت پڑو کہ صلح کی دعوت دینے لگو۔ دیکھیے الفاظ کیسے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے کہ کمزور مت پڑو کہ صلح کی دعوت دینے لگو۔ کمزوری کے ساتھ جب صلح ہوتی ہے تو پھر وہ صلح نہیں ہوتی، وہ ہار ہوتی ہے، سیدھی سیدھی وہ سیدھی ہار ہوتی ہے۔ تو ہارو مت، وانتم الاعلون، تم ہی سربلند ہو۔ اس لیے سربلند ہو کہ تمہارا رابطہ اللہ کی کتاب سے ہے، بہت اونچی کتاب ہے یہ کتاب، اس کا تعلق عرش سے ہے، ساری اونچائیوں سے اس کا تعلق ہے۔ تو اس کتاب سے جب تم نے اپنے کو جوڑ لیا ہے تو تم اونچے ہو، مگر اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے نیچے چلے گئے ہو۔ تو اونچے ہونے کے لیے، واپس آنے کے لیے تمہیں ضروری ہے کہ اپنی بدعمالیاں چھوڑو، اعمال درست کر لو، سنت پہ آ جاؤ، اللہ کے رسول کے طریقے پر آ جاؤ، اس طریقے کو اپنے گھروں میں زندہ کر دو۔ انما واللہ معکم، اور اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ جب ساتھ ہے تو پھر کمزوری کس بات کی؟ واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم، اور وہ تمہارے اعمال میں کمی ذرا بھی نہیں کرے گا۔ جو بھی تم کر رہے ہو وہ پورا کا پورا قبول کرے گا اور اس کے پورے اثرات تمہیں ملیں گے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، سنو یہ جو دنیا کی زندگی ہے جس کے لیے تم اتنا مر رہے ہو، یہ دنیا کی زندگی صرف ایک کھیل ہے اور ایک تماشا ہے چند دن کا۔ موت آنی ہی آنی ہے، ایک دن آئے گی، وہ تو آنی ہی آنی ہے۔
آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ جان ٹھہری جانے والی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ تو یہ تو آنے والی تو کوئی تو ٹال نہیں سکتا۔ جان رگ رگ سے نکالی جائے گی۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو ایک کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اب اگر تم ایمان لاؤ یعنی اللہ کی باتوں پر یقین کرو، وَتَتَّقُوا، اور جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ان سے بچ کر کے رہو، یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ، وہ تمہاری ساری مزدوریاں تمہیں دے دے گا، وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَکُمْ، اور وہ تم سے تھوڑا سا بھی مال نہیں مانگے گا، وہ تمہارے مال تم سے نہیں چھین لے گا، سارے مال تمہارے، تم ہی استعمال کرنا، تم ہی اپنی زندگی میں اس کو برتنا، لیکن وہ اور تمہاری مزدوری بھی وہ پوری تم کو دے دے گا، مگر کب؟ ان تؤمنوا وتتقوا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جن باتوں سے اس نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو، اللہ ہی سے ڈرو۔ ان یسألکموہا، اب جب یہ مضمون آ گیا کہ تمہارے مال نہیں مانگے گا تو سوال پیدا ہو گیا کہ مال مانگتے تو ہیں اللہ تعالیٰ، جگہ جگہ کہتے ہیں آتوا الزکات، زکات دو، جگہ جگہ کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، جگہ جگہ ایسا مضمون کہ اللہ کو کون دے گا، تو اس طرح کے مضامین آتے تو ہیں، تو اس کا مفہوم بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اگر تم سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو وہ تمہارے لیے ہی مانگتے ہیں، اور جب تم نہیں دیتے ہو تو یہ مت سمجھو کہ تم نے اللہ کے خزانے کو بھرا نہیں، اللہ کا خزانہ تو خالی رہ گیا، تم نے نہیں دیا تو تمہاری بخل کی وجہ سے مسلمان بخیل ہو جائیں گے، ان کا کام رک جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو نہیں دیتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کرتا ہے، اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ قوم کی ترقی میں وہ جتنا حصہ اس کا لگنا چاہیے تھا نہیں لگایا اس نے۔ ہر آدمی اگر طے کرے کہ میں اپنی زندگی میں اتنا حصہ مال سے، اتنا حصہ جان سے، اتنا حصہ وقت سے قربانی دوں گا اللہ کے راستے میں اتنا حصہ دوں گا، میں اتنی قربانی دوں گا، ایک طے کرو اپنا کہ روزانہ میں اتنا وقت اللہ کے راستے میں صرف کروں گا، روزانہ اتنا وقت لگاؤں گا، اتنا مال قربان کروں گا، اور اگر جان کی ضرورت پڑے گی تو جان دوں گا۔ تو اگر یہ ایک ہر مسلمان اپنے لیے طے کرے، اپنی آمدنی اور اپنی وسعت کے اعتبار سے ایک مقدار طے کرے کہ میں اپنے اوپر ایک طے کرتا ہوں کہ سال میں اتنی رقم اللہ کے راستے میں دوں گا، تو ابھی ایک اندازہ سب لوگ اپنا اپنا لگائے کہ میں کتنا کروں گا، میں کتنا کروں گا، ایک اندازہ لگائے اپنے دل میں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ہر دن کے حساب سے 1 روپیہ طے کرے کہ میں سال بھر میں 365 روپیہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، ایسا ہو سکتا ہے کہ میں روزانہ 1 روپیہ تو دے سکتا ہوں، کسی کی آمدنی اس سے زیادہ ہے اور کسی کی اس سے بھی کم ہے، تو جو 1 روپیہ نہیں دے سکتا وہ 8 آنا دے سکتا ہے، تو 360 کے بجائے وہ کتنا دے گا؟ 180 دے گا۔ تو 180 روپیہ تو میں دے سکتا ہوں سال بھر میں اللہ کے راستے میں، ایک اپنے ذمے رقم طے کی جا سکتی ہے کہ نہیں، کہ میں 100 روپیہ تو دے سکتا ہوں سال میں اللہ کے راستے میں۔ ایسے ہی ہر آدمی اپنا ایک وہ بنا لے، لمٹ بنا لے، اپنی ایک گنجائش بنا لے کہ میری گنجائش اتنی ہے سال بھر میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ بہت سے اللہ کے بندے ہیں 10 لاکھ خرچ کرتے ہیں، 20 لاکھ خرچ کر دیتے ہیں۔ کچھ اللہ کے بندے تو ایسے ہیں جو سال میں 1 کروڑ سے زیادہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں، 1 کروڑ سے زیادہ زکوٰۃ نکال لیتے ہیں اور اس کے علاوہ خرچے کرتے رہتے ہیں۔ تو بہت سے اللہ کے بندے ہیں، اپنی اپنی گنجائش ہے، ہر ایک کے بدن میں ایک طاقت ہے، اس طاقت کے اعتبار سے ہی بوجھ اٹھا سکتے ہیں، کوئی 1 کلو اٹھا سکتا ہے، کوئی 10 کلو، کوئی 1 من اٹھا سکتا ہے۔ تو ایسے ہی ہم بھی اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرنے کے لیے اپنی ہمت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ایک رقم اپنے ذمے طے کر لیجئے، اس سے زیادہ کی توفیق ملے اللہ کا شکر ادا کیجئے، اس سے کم کا موقع ملے کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں کہ کوئی گناہ پڑ جائے گا، اس سے کم ہی وہ خرچ ہو پایا، لیکن ایک اپنی لمٹ بنا لیجئے کہ مجھے ہر سال اتنے پیسے اللہ کے راستے میں اپنی آمدنی میں سے خرچ کرنا ہے، یہ تو کر سکتے ہیں نا۔ اور جب کوئی آدمی اپنا وقت اور اپنا
اپنی قربانی، وقت کی قربانی، جان کی قربانی، صحت کی قربانی دیتا ہوا آپ کے دروازے پر آئے اللہ کے راستے میں پیسہ لگانے کے لیے کہ اللہ کے راستے میں کچھ پیسے لگا دو، تو اسی لمٹ میں سے تھوڑے سے پیسے نکال کر کے ڈال دیجیے اس میں. 2 روپے ڈال دیجیے، 5 روپے ڈال دیجیے، 10 روپے ڈال دیجیے، 100 روپے ڈال دیجیے، جتنی آپ کے پاس گنجائش ہے وہ ڈال دیجیے. جتنے سفرا آپ سے ملتے ہوں اسی لمٹ کے اندر ان کو دیتے جائیے، رسید کٹواتے جائیے. 10 روپیہ بھی کم تھوڑی ہوتا ہے. جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تو مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ امیروں کے چندے کے مقابلے میں غریبوں کے چندے اگر زیادہ ہو جائیں تو اس مدرسے کے پھلنے پھولنے کی زیادہ امید ہے. اور اگر کہیں ایسا ہوا کہ کوئی ایک نواب صاحب نے، کسی امیر محکم القول نے کہہ دیا کہ میں پورے مدرسے کا خرچہ اٹھاؤں گا، یا کوئی فیکٹری قائم کر دی گئی، اس کی آمدنی سے مدرسہ چلنے لگا، تو پھر اس مدرسے کے زیادہ پھلنے پھولنے کی امید نہیں ہے. اور وہی ہوا بھی. جتنے وہاں اس مدرسے میں پڑھانے والے حضرات تھے، حضرت مولانا یعقوب صاحب نور اللہ مرقدہ جو پہلے صدر مدرس ہیں، ان کی 100 روپے تنخواہ تھی اس زمانے میں، اور وہ چھوڑ کر کے بلائے گئے تھے 10 روپے کی تنخواہ پر. اور مولانا قاسم صاحب نانوتوی جو ہے ان کی 10 روپے تنخواہ تھی، اور ان کو لوگ 100 روپے نہیں 300 روپے تک دینے کے لیے تیار ہو گئے. حیدرآباد میں ایک نواب صاحب تیار ہو گئے، انہوں نے کہا کہ 300 روپے ہم ان کو ماہانہ تنخواہ دیں گے، انہیں لے آؤ. لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے 10 روپے تنخواہ ملتی ہے، 9 روپیہ خرچ ہوتا ہے، 1 روپیہ میرا بچا رہتا ہے، مجھے فکر رہتی ہے کہ میں یہ 1 روپیہ کہاں خرچ کروں گا. اب بتاؤ کہ 300 دو گے تو پھر مجھے 291 روپے کی فکر ہو جائے گی کہ کہاں خرچ کروں. جانا نہیں تھا ان کو. مولانا علی میاں صاحب نے لکھا ہے کہ بریلی میں ایک بڑے عالم تھے، اور وہ ریاضی کے، حساب کتاب کے، ریاضی کے بڑے ماہر تھے. آج کل اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، تو اس کے بڑے ماہر تھے. انگریزوں کا دستور یہ تھا کہ وہ اپنے کالجوں میں ایسے مسلمان علماء کو جو کسی فن میں ماہر ہوتے تھے لے جاتے تھے تاکہ وہ فن ان سے پڑھوائیں. تو ایک انگریز حاکم نے ان سے درخواست کی کہ حضرت آپ چلیے. جب اس نے دیکھا کہ اتنے ماہر فن ہیں تو اس نے کہا کہ حضرت چلیے فلاں کالج میں، آپ وہاں پڑھائیے. تو کہنے لگے کہ ارے بھائی مجھے، انہوں نے کچھ عذر کیا کہ میرے پاس طلبہ ہیں، پڑھنے آتے ہیں، میں ان کو چھوڑ کر کے کیسے چلا جاؤں. تو اس نے کہا کہ یہ ان طلبہ کو بھی لے لیجئے اور وہیں ہم آپ کو گھر دیں گے، وہاں پڑھائیے گا جیسے آپ یہاں پڑھاتے ہیں، اور 2 گھنٹے 3 گھنٹے آپ آ کر کے کالج میں پڑھا دیجیے گا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہاں پر کچھ اور عذر کیا اپنا، کچھ ایسے ہی بہانے بنائے. جی آخر میں پھر یہ کہا انہوں نے، آخر میں 1-2 بہانے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو یہاں پر جو ہمارے گھر میں بیری کا پیڑ ہے، ہمیں اس کے بیر بہت پسند ہیں، اور ہم روزانہ اس میں سے کھاتے ہیں جب آ جاتی ہے بیر، تو وہ ہمیں کہاں ملے گی. اس طرح کی باتیں کی. تو وہ انگریز سمجھ گیا، اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ جائیں گے نہیں، ان کو کچھ بھی کر ڈالو. تو جو لوگ مفت میں پڑھاتے تھے ان کو سینکڑوں روپے کی تنخواہ، اس زمانے کی سینکڑوں روپے کی تنخواہ دینے کی لالچ دی گئی، مگر تیار نہیں ہوئے. تو یہ جو مدرسوں میں پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں، مسجدوں میں امامت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ جب کبھی آپ کے پاس آئے کسی دینی کام میں تقاضا کرنے کے لیے کہ اس میں آپ حصہ لیں، تو آپ اپنی اس لمٹ میں سے تھوڑا سا حصہ لے لیجئے، اس میں کچھ پیسہ ڈال دیجئے. یہ مت سوچیے کہ 100 روپیہ کہاں دے پائیں گے ہم، 10 ہی روپیہ دے دیجیے. وہ 10 روپے کا چندہ بہت بڑا چندہ ہوتا ہے، سب لوگ مل کر کے دیتے ہیں نا. آج دارالعلوم دیوبند میں کروڑوں روپے کا سالانہ کا خرچہ ہے، کئی کروڑ کا ہے، 30-40 کروڑ کا تقریباً ہے. اور اتنا خرچہ کہاں سے پورا ہو جاتا ہے؟ یہ لوگوں کے چندے ہیں، جگہ جگہ سے مسلمانوں کے پیسے جاتے ہیں ہر شہر سے، اور ضرورت پوری ہو جاتی ہے. ایسے ہی جتنے بھی ادارے چل رہے ہیں، صرف دارالعلوم دیوبند کی بات نہیں ہے، سارے ادارے، سارے مدرسے کیسے چلتے ہیں؟ تبلیغی جماعت کا اتنا بڑا نظام کیسے چلتا ہے؟ سب چندے سے چلتا ہے. لوگ چندہ دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اسی سے پورا نظام چلتا ہے. چلیے، یسألکموہا فیحفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم سے کوئی مانگے، اللہ تم سے تمہارے پیسے میں سے کچھ مانگے گا،
اور وہ مانگ کر کے کس طرح مانگ لے؟ وہ یہ کہے کہ سارا مال صدقہ کر دو، تم سے ایسے کہہ دے، سوال کرے کہ سارا مال صدقہ کر دو، تو تم اب غور کرو کہ صدقہ کر پاؤ گے کہ نہیں کر پاؤ گے، ہمت دیکھو اپنی جٹاؤ۔ یہ سلکم ہوا فیحکم، اگر وہ تم سے سوال کرے تمہارے مال کا اور وہ تم سے سارا مال مانگ لے جو کبھی ہوا نہیں لیکن وہ مانگ لے تم سے، تو تم بتاؤ کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تب خلو، تم بخل کرو گے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور تمہارے اندر کی جو نفرتیں اور کینے ہیں یہ باہر آ جائیں گے، تم برا بھلا کہنے لگو گے، گالیاں بکنے لگو گے، منہ سے گندے الفاظ نکالنے لگو گے۔ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ہا انتم، سنو، ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، دیکھو تم ایسے ہو کہ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے، تو تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں۔ اب پہلے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پکڑا، عربی کا مقولہ ہے نا، عربی کا مقولہ ہے خذ بالحمى حتی خذ بالموت حتی یرضى بالحمى، کہ جب کسی کو بخار دینا ہو تو اس کو موت کی دھمکی دو، تو جب وہ موت کی دھمکی دو گے ڈر جائے گا، پھر اس سے کہو گے اچھا چلو موت چھوڑ دیتے ہیں بخار لے لو، تو وہ بخار پہ راضی ہو جائے گا، خوشی خوشی لے لے گا۔ خذ بالموت حتی یرضى بالحمى، کسی کو اگر تمہیں پکڑنا ہو بخار کے لیے تو کہاں سے دھمکی دو؟ اس کو پکڑو موت سے، تو پھر وہ بخار پر راضی ہو جائے گا۔ یہ ایک مثل ہے عربی کے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پہ اسی ترتیب پر مسلمانوں سے خطاب کیا ہے کہ دیکھو اگر وہ تم سے تمہارا سارا مال مانگ لے گا تو تمہاری کیا حالت ہوگی؟ ایک تو انکار بھی کر دو گے، نہیں دیں گے، اور تمہارے اندر کی جو نفرتیں ہوتی ہیں، کینے ہوتے ہیں، یا دل کا جو نفاق ہوتا ہے وہ کھل کر کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن ایسا اس نے کبھی کیا نہیں، کبھی مانگا نہیں پورا۔ البتہ دیکھو ہاں انتم، تم لوگ ایسے ہو کہ تمہیں بلایا جا رہا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، لتنفقوا فی سبیل اللہ، فمنکم من یبخل، تو تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں، اور سن لو جو کنجوسی کرتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، فإنما یبخل عن نفسی، وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، کسی اور کا دین اسلام کا نقصان نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے بتایا کہ اگر تمہارے دروازے پر کوئی آئے اللہ کے راستے میں کہ اس میں کچھ انویسٹمنٹ کر لو، کچھ پیسے لگا دو، تو لگا دینا کچھ پیسے، یہ مت سوچنا کہ میں نہیں لگاؤں گا تو ان کا کام نہیں چلے گا، کام تو اللہ تعالیٰ چلائیں گے ہی، کام تو ہو ہی جائے گا، لیکن تمہارا حصہ نہیں لگے گا اس میں، تو نقصان میں تم ہی رہو گے۔ اسی لیے مولانا ہردوئی نور اللہ مرقدہ جب اپنے مدرسے کے سفیر کو کہیں بھیجتے تھے، حضرت کا جو مدرسہ اشرف المدارس ہے اس کے لیے تو چندہ نہیں ہوتا تھا، اس کا کوئی سفیر بھی نہیں تھا، لیکن دعوت الحق کے لیے چندے کے لیے سفیر جو جاتے تھے تو حضرت نے خوب سمجھا رکھا تھا سفیر کو کہ یہ بتاؤ کہ وہ اگر چندہ نہیں دے گا جس کے پاس تم گئے لینے کے لیے، اس نے نہیں دیا تو اس نے تمہارے مدرسے کا کچھ نقصان کیا یا اپنا کیا؟ اپنے سفیر کو یہ بات سمجھا دیتے تھے کہ تمہارا نقصان نہیں کیا اس نے، تمہارے مدرسے کا کوئی نقصان نہیں کیا، اس نے اپنا نقصان کیا ہے، یا اس کا کہیں انویسٹمنٹ دوسری جگہ ہو گیا ہے، تو اس کی تحقیر مت کرو کہ تم محروم ہو گئے، ایسا ہو گیا، تحقیر بھی مت کرو، ہو سکتا ہے اس کی رائے نہ ہو، اس کو اعتماد نہ ہو تمہارے کام پر، تو اس کی تحقیر بھی مت کرو اور اس سے اصرار بھی مت کرو کہ نہیں ضرور دے دیجئے اور نہیں دیں گے تو مدرسہ کیسے چلے گا، لڑکے کیسے کھانا، یہ سب بھی مت کرو۔ تم جا کر کے اس سے صرف یہ کہو کہ ہم لوگ ایک کام کر رہے ہیں، اس کام میں آپ بھی اگر حصہ لینا چاہیں تو لے لیں، وہ جتنے سے حصہ لینا چاہیں لے لیں، اتنے پیسے لے لو، ان سے کبھی مت کہو کہ نہیں 10 دیا تو 20 دے دے، جتنا دے دیا اتنا لے کر کے خاموشی سے لے آؤ، اس لیے کہ وہ آج اعتماد نہیں ہے ان کو، انہوں نے 10 دیا، کل اعتماد ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے 20 دے، اور اعتماد بڑھ جائے تو ہو سکتا ہے 40 کرے، لیکن تم نے سوچا آج ہی کسی طرح سے ضد کر کے نکلوا لو تو وہ یہ سمجھیں گے کہ ان کی اپنی کوئی غرض ہے، سفیر صاحب کی اپنی کوئی غرض ہے۔ تو حضرت کے وہاں بہت ہدایت تھی، اسی کا قصہ ہو گیا کہ ایک جگہ پر ایک سفیر صاحب نے یہی کام کیا کہ جب چندہ دینے والے جو صاحب تھے انہوں نے کہا بھائی چندہ میرا کتنا ہے پچھلے سال کا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا اتنا ہے 1000 ہے لیکن بڑھا دیجئے، مہنگائی بڑھ گئی، ایسا ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں اس سال میں بڑھا نہیں پاؤں گا، آپ اتنا ہی لے لیجیے۔
تو انہوں نے پھر ضد کی، ارے حضرت بڑھا دیجئے، اس طرح کی بات کی۔ تو وہ ان صاحب کو غصہ آ گیا۔ اب انہوں نے دوسرے سفیر سے کہا لائیے آپ اپنی رسید لائیے، آپ دوسرے سے رسید مانگی، آپ اپنی رسید لائیے۔ انہوں نے خاموشی سے رسید اپنی بڑھا دی، لے کر کے انہوں نے کہا کتنی تھی بتایا، اتنی، اور دے دیا پیسہ۔ کہنے لگے آپ نے نہیں کہا کہ بڑھا دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں کہوں گا بڑھانے کے لیے، ضرورت آپ کی ہے، گنجائش آپ کو معلوم ہے اپنی، میں کیوں کہوں گا کہ بڑھا دیجیے۔ آپ جتنا چاہیں اس میں میرے مدرسے میں حصہ لیں، جتنا نہ چاہیں نہ لیں، میں کیوں کہوں گا آپ سے بڑھانے کے لیے۔ تو ان صاحب نے حرکت کیا کی، انہوں نے حرکت یہ کی کہ وہ جو سفیر کو 1000 دے چکے تھے، جو ابھی رسید نہیں بنا رہے تھے کہ بڑھا دو، ان کا پیسہ کہا لائیے، وہ نوٹ دیے، 1000 ان سے لیا اور لے کر کے ان کو دے دیا، کہا آپ اپنے وہاں رسید بنا دیے۔ تو انہوں نے وہ جو سفیر تھے، اب دیکھیے دل مضبوط تھا نا، کوئی لالچ اپنی تھی نہیں، دل مضبوط تھا، صاف صاف انہوں نے کہا کہ یہ پیسے میں نہیں لے سکتا، یہ تو آپ اسی مدرسے میں دیے جہاں آپ دیا کرتے تھے۔ وہ اگر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنا کچھ انویسٹمنٹ بڑھا لیجئے، اپنا کچھ ثواب کا جو ہے ذریعہ بڑھا دیجئے، تو جواب آپ کو ایسے نہیں دینا چاہیے جیسے آپ نے تاخیر کے ساتھ دیا جواب۔ اس طرح کی کچھ گفتگو ہوئی، یہ پورا مضمون انہوں نے جا کر کے حضرت کو سنایا۔ حضرت بہت خوش ہوئے، فرمایا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، مدرسے کا سفیر ایسا ہی ہونا چاہیے کہ پورے استغنا کے ساتھ جا کر کے اپنی بات بتائے کہ ہم لوگ ایک کام کرنا چاہ رہے ہیں، اس کام میں اگر آپ تعاون کرنا چاہتے ہو، حصہ لینا چاہتے ہو، شریک ہو جائیے، جتنے سے وہ شریک ہوں خوشی خوشی لے کر کے چلے آؤ۔ اپنی غرض کیوں شامل کرتے ہو کہ نہیں اتنا بڑھا دے، اتنا کر دے؟ یہ تو تبھی ہوتا ہے جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ مدرسے کو اس پیمانے پر بنانا ہے، اس کے لیے اتنے پیمانے کی رقم چاہیے، تب آدمی ضد کرتا ہے، جتنا پیسہ ملے اتنے میں کام کروں۔ چلیے دیکھیے دارالعلوم دیوبند آج کہاں پہنچ گیا، کتنی بڑی بڑی عمارتیں بن گئی وہاں پر۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوئے جنہوں نے پوری ایک عمارت بنوا دی۔ فمنکم من یبخل، تو تم میں سے کچھ لوگ بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے بخل کرتا ہے۔ واللہ الغنی، اور اللہ بالکل بے نیاز ہے، اللہ کو تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ وانتم الفقراء، اور تم سب کے سب اللہ ہی کے محتاج ہو، تم کو اپنے پیسے کمانے میں ضرورت ہے اللہ کی، تم کو اس پیسے کے کمانے میں بھی، اس کے بچانے میں بھی، اس کے کھپانے میں بھی، ہر چیز میں ضرورت ہے اللہ کی، کہ اللہ کی تقدیر تمہارے موافق رہے، اللہ کا فیصلہ، اس کی حفاظت حمایت تمہارے موافق رہے۔ اس کو ضرورت نہیں ہے تم سے وہ پیسے لینے کی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور خاص طور پر سفیروں کو کچھ اچھا پیغام دیا ہے کہ نہیں، اور جو چندہ دہندگان ہیں ان کو بھی اس پہ پیغام ملا کہ نہیں ملا؟ واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ جب جہاد ہوتا تھا تو اس جہاد میں بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ لوگ تعاون کریں، چندہ کریں، اور چندہ کر کے جہاد کا لشکر کا بندوبست کرے، اس لیے یہ مضامین اسی کی مناسبت سے آئے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم پیٹھ پھیر لوگے، یعنی چندہ نہیں دوگے یا جہاد میں حصہ نہیں لوگے، تو تم یہ مت سمجھنا کہ دین ضائع ہو جائے گا۔ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تم کو بدل کر کے دوسری قوم پیدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پیسے کی بات تو چھوڑو، تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اتنا بے نیاز ہے، وہ تم کو بدل کر کے دوسری قوم پیدا کر لے گا، اور اس دوسری قوم میں وہ بات ہوگی جو تمہارے اندر نہیں ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ یستبدل قوما غیرکم، وہ بدل کر کے دوسری قوم لے آئے گا، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، وہ اللہ کے فرما بردار ہوں گے، نبی کے فرما بردار ہوں گے۔ دیکھیے یہاں پر سورہ محمد پوری ہو گئی۔ اس سورہ کے مضامین سن کر کے، سمجھ کر کے کچھ حوصلہ جاگا، کچھ ہمت بیدار ہوئی؟ چلیے، لیکن یہ ہمت کہاں تک کے لیے بیدار ہوتی ہے؟ بس وہ مسجد کے دروازے تک کے لیے نا، وہیں تک کے لیے کچھ بدلاؤ آتا ہے، اس کے بعد جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے پھر سب ختم۔ دعا کر لیجیے۔ ایک قمر الدین صاحب ہیں، ان کی صحت کے لیے بھی، اور نوشاد صاحب ہیں، شمس صاحب ہیں، اور ایسے کئی بیمار ہیں، سب کے صحت و شفا کے لیے دعا کریں۔ جی اس سے بھی زیادہ عجیب ہے
وہاں کا معاملہ، گجرات میں ایک گاؤں ہے، وہاں پر 100 گھر ہیں، سب مسلمان ہیں، اور اس گھر میں ہر گھر سے ایک لڑکے کا خرچہ اٹھایا جاتا ہے مدرسے کے. تو وہاں مدرسہ تو بڑا سا ہے لیکن چندہ نہیں ہوتا اور نہ کوئی زکوٰۃ کی رقم لی جاتی ہے اس مدرسے میں، اس لیے کہ مصرف ہی نہیں ہے، چندہ نہیں ہوتا. تو اس گاؤں میں جتنے مسلمان ہیں سب نے اپنے اپنے چولہے پر ایک طالب علم کا خرچہ باندھ لیا. جب کسی کا چولہا الگ ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے مدرسے میں درخواست دیتا ہے کہ ہم نے اپنا چولہا الگ کر لیا ہے، ایک طالب علم کا داخلہ اور لے لیا جائے. پورے جتنے گھر ہیں ہر گھر سے ایک طالب علم کا کھانا بندہ ہوتا ہے. تو وہ ایک بہت بڑی مثال ہے. اس پورے گاؤں میں کوئی بے نمازی نہیں ہے، بے نمازی کی وہاں گنجائش ہی نہیں ہے. اور عورتیں کام بھی کرتی ہیں باہر جا کر کے لیکن نقاب کے ساتھ جاتی ہیں. بہت ایسا بھی گاؤں ہے اپنے ہی ملک میں. اور اس کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. آپ جب سفر کریں مسلمانوں کے خطے میں، مسلمانوں کے قریب جائیں، ان کے حالات کا قریب سے جائزہ لیں، تب نہ یہ سب باتیں پتہ چلیں گی. اب تو ہم لوگ جو کاروباری سفر کرتے ہیں تو صرف کاروبار ہی کرتے ہیں، جس سے ملنا ہے اس سے ملے اور واپس آ گئے. اس شہر کی مسجد میں جائیے، وہاں کے مدرسے کے حالات کا بارے میں سوال کیجئے، پوچھا کیجئے کہ یہاں پر کتنے مسلمان ہیں، کتنی مسجدیں ہیں، کتنے لوگ ہیں. سوالات کرنے سے تعلق بڑھتا ہے نا. اپنے مسلمانوں کی خبرگیری کرنے کے لیے اگر ہم لوگ ان کے دروازے تک نہیں جا سکتے تو کم از کم ان کی مسجد میں امام صاحب سے تو وہاں کے سب حالات پوچھ سکتے ہیں، تاکہ ہمیں ہر ضلع میں مسلمانوں کے حالات کا علم ہو جائے. یہ سب کریے، کسی نہ کسی طرح سے اپنا تعلق مسلمانوں کے ساتھ جوڑیے، یہی کامیابی کی راہ ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ. یا اللہ اپنے رحمت سے ہماری المومن کی جملہ حاجات ہماری غلطیوں کو، گناہوں کو اٹھائی. ربنا تقبل منا انک برحمتک یا ارحم الراحمین.